اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن مجید پارہ نمبر 10۔ اس پارے کے اندر ابتدا میں سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ مذکور ہے۔ آیت نمبر 41 کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل ہوا ہے اور دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 42 سے 44 تین آیات کے اندر بتایا گیا ہے کہ بدر کا مارکہ اللہ کی طرف سے دیتا تھا کہ اسلام کو ایک نئی جہت ملے، نئی اٹھان ملے، چھوٹے لشکر کو کامیابی ملے، اور کس طرح ملے کہ اس کا اللہ پر مکمل یقین ہو۔ آیت نمبر 45 سے 47 کے اندر دوران جنگ مسلمانوں کے لیے جو ہدایات تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 48 میں شیطان کی دھوکہ دہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 49 میں منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 50-52 میں منافقین اور کافروں کے لیے اذیت ناک موت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 53-54 میں بتایا گیا ہے کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، لہذا ناشکری سے بچا جائے۔ آیت نمبر 55-57 کے اندر یہود کی عہد شکنی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں بتایا گیا کہ عہد یافتہ فریق جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کی جائے۔ آیت نمبر 59-60 کے اندر یہ بتایا گیا کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے، ہر دور کے جو آلات حرب ہیں وہ تیار رکھنے چاہیے، اسلام کو کسی بھی وقت ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آیت نمبر 61-62 میں بتایا گیا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو صلح کر لی جائے، جنگ سے حتی الامکان بچا جائے۔ آیت نمبر 63-64 میں بتایا گیا کہ ساتھیوں کے درمیان اور مسلمانوں میں باہمی الفت اور محبت اللہ کے فضل سے ممکن ہے۔ آیت نمبر 65-66 میں بتایا گیا کہ قوت ایمانی قلیل مومنوں کو کثیر کافروں پر غالب کر دیتی ہے۔ آیت 67-69 میں تین آیات میں کافروں کو قیدی بنانے کی مشاورت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی آیا ہے۔ آیت نمبر 70-71 میں قیدیوں سے اظہار شفقت کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 72-73 میں بتایا گیا کہ دوستی کا معیار اہل ایمان کو بناؤ، رشتے کا معیار اہل ایمان کو بناؤ۔ آیت نمبر 74-75 کے اندر بندہ مومن کی ظاہری صفات بیان کی گئی ہیں۔ بندہ مومن اور حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت و جہاد کے ذریعے جان و مال کی قربانیاں دیں اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کی ہر ممکن مدد کریں۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کفار اور منافقین کو رسوا کرنے والی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ کا اسلوب انتہائی جلالی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ یہ صورت ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، لہذا اس صورت کے آغاز میں اللہ کی رحمت کے اظہار کا کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ اگر صورت کی آیات کا تجزیہ کیا جائے تو کل 129 آیات کے اندر پہلی ایک سے 6 آیات میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 تا 24 کے اندر مکہ پر حملے کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25 تا 37 کے اندر مشرکین عرب اور اہل کتاب کے لیے رسوا کن احکامات کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 38 سے 129 کے اندر غزوہ تبوک کے حالات پر بھرپور تبصرہ کیا گیا ہے اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات دیے گئے ہیں۔ جب اس کی تشریح کے اندر ہم جاتے ہیں تو پہلی 6 آیات میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان دیا گیا کہ ان تک دین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ایک معینہ مدت تک اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ریاست کی حدود سے نکل جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اسلامی ریاست کی سرزمین پر ان کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو ایک مدت دے دی گئی کہ یا تو اسلام قبول کریں یا اسلامی ریاست چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 7 تا 15 کے اندر بتا دیا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 16 میں بتایا گیا کہ جنت خون جگر دے کر ہی ملے گی، یعنی جنت کی جو دائمی اور خوشگوار لذتیں ہیں وہ دنیا کی آزمائشوں کے بعد ہی ملنی ہیں۔ آیت نمبر 17
22 کے اندر محدود مذہبی تصور کی زوردار نفی کی گئی ہے جو کہ مشرکین کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی۔ آیت نمبر 23 میں بتایا گیا کہ دوستی کی بنیاد صرف اور صرف ایمان رکھو۔ آیت نمبر 24 کے اندر بتایا گیا کہ دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے فاسق ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے 8 دنیاوی محبتیں بیان کی اور 3 دینی محبتیں بیان کی۔ اس کے بعد دعوت دی گئی کہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرو، ایک پلڑے میں دنیا کی 8 محبتیں یعنی والدین، بیٹوں، بھائیوں، بیویوں، رشتہ داروں، مال، کاروبار اور گھر کی محبت رکھو، اور دوسرے پلڑے میں دین کی 3 محبتیں یعنی اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت رکھو۔ جو پلڑا وزنی ہوگا تو پھر اس کے مطابق اپنی ترجیحات کو دیکھ لیجئے گا، وہاں سے اندازہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 25 سے 27 میں بتایا گیا کہ فیصلہ کن شے اسباب نہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد پر نظر رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 28 کے اندر مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگانی چاہیے۔ یہ پابندی نہ صرف اس دور کے مشرکین کے لیے دی بلکہ یہ ہر دور کے مشرکین کے لیے لگائی گئی ہے۔ آیت نمبر 29 میں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کا تعین کر دیا گیا کہ یا تو وہ چھوڑ دیں اسلامی ریاست، یا اگر یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ان کو جزیہ دینا ہوگا، ورنہ وہ اسلامی ریاست چھوڑ کر چلے جائیں۔ آیت نمبر 30-31 کے اندر یہودیوں عیسائیوں کا شرک بیان کیا گیا ہے۔ آیت 32 کے اندر اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ سازشوں کے ذریعے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس میں ناکام رہیں گے۔ آیت نمبر 33 کے اندر بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین تھا اور وہ اس کو مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ آیت نمبر 34-35 کے اندر بتایا گیا کہ علماء صوفیاء اور علماء سوء جو کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، دین کے خادمین کا لبادہ اوڑھ کر نذرانے وصول کرتے ہیں اور اس کے ڈھیر لگاتے ہیں، روز قیامت اس جمع شدہ مال کو جہنم کی آگ میں تبایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھ داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ چکھو اس مال اور خزانے کا مزہ جو تم نے لوگوں سے لے لے کر جمع کیا تھا۔ اس میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جو دین کی کسی بھی قسم کے فروخت میں ملوث ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ان لوگوں کی اکثریت دنیا دار ہوتی ہے۔ یہ حق کو چھپا کر حق میں تعریف کر کے یا لوگوں کو من پسند فتوے دے کر یا لوگوں کی باتوں میں آ کر یا لوگوں کے من پسند چیزیں بتا کر ان سے نذرانے اینٹتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو دین کی اصل سے روکتے ہیں تاکہ ان کے مکروہ کردار کا پردہ چاک نہ ہو سکے۔ یہ ہمارے ارد گرد چیزیں ہم دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو یہ چیزیں عروج پر نظر آتی ہیں۔ آیت نمبر 36 کے اندر بتا دیا گیا کہ سال میں 12 مہینے طے کردہ ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے۔ یہ تقویم 12 مہینوں کی ہے اور ان میں 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت والے ہوں گے جن میں جنگ کرنا حرام ہوگا۔ آیت نمبر 37 میں نسی کا قاعدہ حرام قرار دیا گیا۔ نسی کا قاعدہ یہ تھا کہ اہل عرب یا سرداران قریش اپنی مصلحت کی خاطر یا اپنی آسانی کے لیے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر کے حلال کر لیتے تھے اور ان میں جنگیں لڑتے تھے اور اپنی ان کا رسانیوں پر خوش ہوتے تھے۔ اللہ نے اس قاعدے کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا۔ آیت نمبر 38 سے 41 میں بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چراؤ۔ یہ بیسیکلی منافقین کے لیے ہے جب غزوہ تبوک میں انہوں نے بزدلی دکھائی اور جنگ میں جانے سے انکار کیا۔ آیت نمبر 42 کے اندر منافقین کا منافقانہ طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 43 سے 48 میں بتایا گیا کہ مال و جان کی بازی لگانے والے ہی اصل مومن ہیں۔ آیت نمبر 49-50 میں تقوی کے بہانے میں لپٹا ہوا بہانہ کہ جو جنگ میں نہیں جاتے تھے اور گھر بیٹھ کر کہتے تھے کہ ہم نقصان سے بچ گئے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ایک یہاں پر بہانے بازی یہ بنائی گئی کہ روم کے لوگوں کی عورتیں حسین ہیں، وہاں جا کر ہم ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس کردار کے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اللہ نے بتایا ہے۔ آیت نمبر 51-52 میں بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہر حال میں خیر کا موجب ہے، کامیاب ہو کر لوٹے تو بھی خیر ہے، اور اگر جام شہادت نوش کر لیا تو اور بھی بڑی خیر ہے۔ بقول شاعر، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ آیت نمبر 53-57 کے اندر بتایا گیا ہے کہ منافقین کا انفاق
یا ان کا مال دین کے لیے قبول نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 58 تا 59 میں 2 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہتان منافقین یا مشرکین لگایا کرتے تھے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 61 تا 66 کے اندر منافقین کی گستاخیوں کا تذکرہ آیا ہے۔ آیت نمبر 67 تا 68 کے اندر بتایا گیا کہ منافق مرد اور عورتیں نیکی سے روکتے اور برائی پھیلاتے ہیں۔ آیت نمبر 69 تا 70 میں بتایا گیا کہ تمہارے لیے قرآنی قصص اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح وہ خسارے کا سودا کر کے دنیا سے چلے گئے، اور تم ان کو پڑھ کر ان کے واقعات سن کر عبرت حاصل کرو اور اس انجام سے بچ سکو۔ آیت نمبر 71 تا 72 میں بتایا گیا کہ مومن مرد عورتیں نیکی پھیلاتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ آیت نمبر 73-74 میں منافقین و کفار کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 75-77 میں اللہ سے وعدہ خلافی کرنے والے منافقین کی سزا بیان کی گئی ہے کہ منافق کی نشانیاں جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، لڑائی جھگڑے کے دوران تمام اخلاقی حدود پامال کرنا ہمارے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ اللہ ہمیں احساس ندامت اور اپنے جرائم پر بخشش مانگنے اور وطن عزیز میں اسلام کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 78-80 میں منافقین کے لیے بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا استغفار ان کے لیے قابل قبول نہ ہوگی، چاہے 70 بار بھی اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ منافق اللہ کے باغی ہیں، ان کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 81-82 میں بتایا گیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے زیادہ شدید ہے اور منافقین اور مشرکین کو چاہیے کہ وہ خوش ہونے کے بجائے اپنی بد نصیبی اور محرومی پر کثرت سے روئیں، ان قریب ان کے گناہوں کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے۔ آیت نمبر 83-84 میں منافقین کی محرومیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ آیت نمبر 85 میں بتایا گیا کہ منافقین کے لیے ان کے مال اور اولاد باعث اذیت ہوں گے۔ اب اس آیت کی تشریح میں اکثر اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں پر اس آیت کو لاگو کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس آیت کی تشریح دیکھی جائے تمام تفاسیر کے اندر یہ آیت منافقین کے لیے بیان کی گئی ہے، تو اس طرح جو تفسیر کرنے والے ہوتے ہیں، جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز میں کثر نفسی رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 86-87 میں منافقانہ طرز عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 88-89 کے اندر مومنانہ طرز عمل کا بیان آیا ہے۔ آیت نمبر 89-96 میں غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 4 گروہوں کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے، اور آیت نمبر 97-99 آخری حصے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے 2 کرداروں کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں دیے والے انفاق اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں، وہ دل میں مسلمانوں کی ناکامی کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس محرومی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو باسعادت ہیں، جو اپنے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کی قربت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ بلا شبہ ان کا انفاق اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اندر داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔